اگر آپ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جگہ ایک دوسری قوم لے کے آئیں گے اور وہ آپ کی طرح نہیں ہوگی۔ ایک بہت ہی دلچسپ سوال آیا ہے، جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے، جبکہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا ہے؟ جناب ذاکر صاحب۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جھٹکا کیوں حرام ہے اور ذبیحہ کیوں حلال ہے۔ پہلے ایک چٹکلا پیش کروں گا آپ کے سامنے جواب دینے کے پہلے۔ ایک مسلمان بھائی اور ایک سکھ بھائی کے درمیان یہی چل رہا تھا گفتگو۔ وہ سکھ کہہ رہا تھا کہ آپ مسلمان بے درد لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، جب آپ جانور کو مارتے تڑپا تڑپا کے مارتے، مارنے کا ہے تو ایک جھٹکے سے مارو، جانور فنش ختم، آپ لوگ بے درد لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں۔ اپنا مسلمان بھائی کو جواب سوجانے تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان جب وار کرتے مرد کے بچے آگے سے وار کرتے ہیں، آپ سکھ لوگ بزدل ہے پیچھے سے وار کرتے۔ جیسا میں نے کہا یہ چٹکلا ہے، یہ صحیح جواب نہیں ہے، یہ چٹکلا تھا، انگلش میں کہتے جسٹ جوک، چٹکلا تھا، یہ صحیح جواب نہیں ہے۔ صحیح جواب یہ ہے کہ اسلام میں ہم ذبیحہ کرتے ہیں، ذبیحہ کے لیے بہت سے شرائط ہے کہ چھری جس سے ذبیحہ کر رہے وہ تیز ہونا چاہیے، جلدی کیجئے، ایک جانور کے سامنے دوسرے کا ذبیحہ نہیں کرنا چاہیے، بہت سے شرائط ہے۔ اور مین شرط یہ ہے اب جب ذبیحہ کرتے ہیں تو اس گردن کے ونڈ پائپ سانس کی نلی کو کاٹنے کا، اور ویسلز آف دا نیک، یہ جتنے بھی ویسلز ہے آرٹریز اینڈ وینز، اس کو کاٹنا چاہیے۔ لیکن اسپائنل کارڈ، ریڑھ کی ہڈی نا، میرے اردو ذرا میڈیکل ڈاکٹر ہے، میڈیکل ٹرم میں پتا ہے لیکن ہندی میں نہیں کیا میں نے، انگلش میں۔ اسپائنل کارڈ، یہ ریڑھ کی ہڈی، اسے دھکا نہیں لگنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج نہیں ہوتی۔ جب اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہوتی ہے، جھٹکا دیتے ہیں تو اسپائنل کارڈ ڈیمیج ہو جاتی، اس سے جو نرو جا رہی ہے دل کو، ہارٹ کو، قلب کی طرف، وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے اور آپ کا دل ایک رک سکتا ہے، تو سارا خون آپ میں جمع ہو جائے گا۔ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں، ونڈ پائپ کاٹتے ہیں اور باقی کے ویسلز، وینز اینڈ آرٹریز کاٹتے ہیں، تو اس کے اندر دل، ہارٹ پمپ کر رہا ہے بلڈ کو، کیونکہ دماغ ابھی تک زندہ ہے اور یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے۔ جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو الحمدللہ زیادہ سے زیادہ خون باہر نکل جاتا ہے۔ تو ہم ذبیحہ کرتے خون باہر نکالنے کے لیے، اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ خون میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں۔ خون از اے ویری گڈ میڈیا فار جرمز اینڈ بیکٹیریا۔ یہ خون ایک ایسا ماحول پیدا کرتا ہے جس میں اپنے آپ جراثیم اور جرمز اور بیکٹیریا پیدا ہوتے۔ تو ہم یہ خون کو جب باہر نکالتے ہیں جانور کے جسم میں سے، کیونکہ ہم میڈیکلی ہائیجینک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، تو کہ جتنے جراثیم بھی باہر نکل جاتے ہیں تو ہمیں بیماری کم ہوئیں گی۔ اس کے علاوہ آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ ذبیحہ کیا ہوا گوشت جھٹکے کے گوشت سے زیادہ فریش ہوتا ہے، ریمینز فریش فار لانگر ٹائم، زیادہ وقت کے لیے تازہ رہتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ذبیحہ کرتے ہیں تو یہ جانور تڑپ تڑپ کے درد سے مرتا ہے، آج کی سائنس کہتی ہے کہ جب ہم ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے، اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں، جانور تڑپتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے، مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے، لیکن درد کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے، اسے درد نہیں ہوتا۔ لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ
یا स्टनिंग कहते हैं, स्टनिंग, उससे अक्सर जानवर 4-5 घंटे बाद मरता है और दर्द के जरिए मरता है। इसीलिए हम मुसलमान, हम जानवर की भी कदर करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुछ जानवर हम खा सकते हैं इसीलिए खाते हैं, लेकिन अल्लाह के नाम से उन्हें काटते हैं और जब हम उनके ज़बा करते हैं उन्हें दर्द नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे लिए ज़बिया हलाल है और झटका हराम है। Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. भाई का सवाल है कि मैंने मेरी तकरीर में चंद सवालात किए जो क्रिश्चियन मिशनरी मुसलमानों से करते हैं और बहुत से मुसलमान जानना चाहते हैं इसका जवाब क्या है। हमारे दिमाग में भी शुबह पैदा हो गई है, आपने जवाब क्यों नहीं दिया। और अक्सर जब मैं तकरीर करता हूँ मैं तकरीर में जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि इस इलाके के मुसलमानों को दावा करने में इंटरेस्ट है क्या नहीं। बहुत से मुसलमान हाँ अल्लाह अकबर क्या जवाब है, लेकिन कौन पूछता है ना जवाब क्या है। यहां लोगों में से कितने लोग जवाब जानते हैं, पांचों जवाब जानते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। कम से कम लाख लोग हैं, उससे ज्यादा। कोई भी पांचों जवाब जानता है? यहां 1-2 हाथ दिखे मुझे, 3 है। 3 भाई कहते हैं कि जवाब जानते हैं लाखों में से। पांचों, हाँ पांचों जवाब जानना मतलब सही जवाब इंपॉर्टेंट है। जवाब देने के लिए बुलाते डांडी गुल। जब छोटी गैदरिंग होती थी मैं पूछता था जवाब क्या है, अभी काफी बड़ा मजमा है नहीं तो पूछता था जवाब क्या है। जवाब देना अलग बात है, मुतमईन जवाब देना दूसरी बात है। जवाब तो कोई भी दे सकता है, जवाब देना आसान नहीं, मुतमईन जवाब देना सबसे मजे की बात है। और ये सब जवाब कुरान मजीद में मौजूद है, मेरे वीडियो कैसेट में मौजूद है। मैं मुख्तसर सा जवाब दूंगा। उनका पहला सवाल था कि कुरान मजीद में लिखा हुआ है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है, तो आप बाइबल के ऊपर अमल क्यों नहीं करते। ये कहना कि कुरान मजीद में लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है बिल्कुल गलत है। कहीं भी कुरान में नहीं लिखा है कि बाइबल अल्लाह का कलाम है। कुरान में ये लिखा हुआ है कि इंजील अल्लाह का कलाम है, बाइबल नहीं। और ये प्रेजेंट बाइबल जो क्रिश्चियन लोग के पास है वो इंजील नहीं है। इंजील में हम मानते हैं वो वही थी जो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। हम उस पे ईमान लेके आते, मानते क्या वो अल्लाह का कलाम है। लेकिन ये बाइबल जो उनके पास आज है वो अल्लाह का कलाम नहीं, वो मिक्सचर है, मिलावट है। कुछ अल्फाज होंगे अल्लाह सुब्हाना व तआला के, कुछ अल्फाज ईसा अलैहिस्सलाम के भी होंगे, कुछ तारीख के अल्फाज भी होंगे। अफसोस की बात है कुछ गंदे अल्फाज भी है, पोर्नोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में, पोर्नोग्राफी। और कितने गलतियां हैं, बेशुमार सैकड़ों गलतियां हैं। तो ये गलतियां हम नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला की किताब में हो सकती। इसीलिए ये कहना कि बाइबल अल्लाह का कलाम बिल्कुल गलत है। हम इंजील में मानते हैं। आज उनके बाइबल में है इंजील मैथ्यू, इंजील लूका, इंजील यूहन्ना, इंजील मरकस। हम मानते हैं इंजील ईसा में। इंजील ईसा पेश करो और हम देखेंगे वो सही है क्या नहीं। इंजील ईसा उनके पास नहीं है। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू ल्यूक, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन। व्हाट वी वांट इज गॉस्पेल ऑफ जीसस, पीस बी अपॉन हिम। दूसरा सवाल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान मजीद में 5 बार आता है, ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र नाम से 25 बार, तो कौन बड़ा। इसका जवाब यह है कि जब भी किसी के बारे में गुफ्तगू होती है वो शख्स अगर मौजूद है तो मुझे उसे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगा कि भाई साहब ने सवाल किया है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में शुरुआत करने के लिए पहले नाम लेना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि मैं शेख दीदाद से मुतासिर हुआ, तो शुरू में मुझे शेख दीदाद का नाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि शेख दीदाद यहाँ मौजूद नहीं है। जो शख्स यहाँ मौजूद है मैं कह सकता हूँ कि भाई साहब ने ये सवाल पूछा, भाई साहब ने ये कहा। जो शख्स मौजूद है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना जरूरी नहीं है। जो शख्स मौजूद नहीं है उसके बारे में जिक्र करने के लिए नाम लेना फर्ज है। जब कुरान नाजिल हो रहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे,
ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی یا رسول دھی دھاؤ، سینکڑوں بار، کیونکہ وہ موجود تھے، ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے، تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. اپنی زندگی میں اسلامی تہذیب کو بڑھاوا دیں. پیش ہے پیس موبائل، انسانیت کے لیے حل. معیاری اسلامی اسمارٹ فون، 32 GB SD کارڈ اور 4 GB انٹرنل میموری. لائیو پیس ٹی وی، انگریزی، اردو اور بنگلہ. 80 گھنٹے سے زیادہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیو پروگرام، 50 سے زیادہ مستند اسلامی ایپلیکیشنز، 100 سے زیادہ اسلامی وال پیپرز، 200 سے زیادہ اسلامی رنگ ٹونز، اسلامی اشعار. اسلام اور دیگر مذاہب پر ڈاکٹر ذاکر نائک کی کتابیں. پرسکون زندگی کا لطف اٹھائیے. معیاری ٹیکنالوجی سے رابطہ بنائیے. خالق کے ساتھ روحانی رشتہ مضبوط کیجیے. زندگی کو اسلامی طرز پر ڈھالیے. واضح فرق محسوس کیجیے. پیس موبائل، انسانیت کے لیے حل. اب دنیا کے مختلف گوشوں میں دستیاب ہے. مزید معلومات کے لیے لاگ آن کریں www.peaceammunition.com. اللہ پر یقین. قرآن ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے. شک کو چھوڑ کر یقین پیدا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. اس روئے زمین پر سب سے افضل ترین ہستیاں اگر کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی. اگر کوئی معیار ہے فضیلت کا تو وہ معیار ہے تقوی کا، نیکی کا، پرہیزگاری کا. سجدوں میں تڑپ. ایک ہی موقع اللہ نے دیا ہے، ایک ہی موقع بس. بنا سکتی ہیں جنت کا مکین. جنت کا مکین. کہ ایمان والو تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی فکر کی. پیغام دین، اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی یا رسول دھی دھاؤ، سینکڑوں بار، کیونکہ وہ موجود تھے، ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں، زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی، تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے، گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24. For there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible, they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، بہت سے نشانیاں موجودہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے، مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ.
मोजज़ा निशानी नहीं कि कौन बड़ा कौन नहीं बड़ा। और कुरान मजीद में भी जिक्र आता है कि जो भी मोजज़ा किए जितने भी पैगंबर ने, वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने किए। वो पैगंबर ने खुद नहीं किए, उनने अल्लाह के जरिए किए। इसीलिए कुरान में आता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली, हकीकत अल्लाह ने डाली ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए। तो मेन तारीफ के लायक अल्लाह सुब्हानहू तआला। तो जितने पैगंबर जो भी मौजज़ात किए वो अल्लाह ने किए उनके जरिए। लेकिन ये ईसाई कहेंगे नहीं नहीं उनने मुर्दे में जान डाली तो बड़ा। तो मैं कहता हूँ अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है और कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन बुलाता मूसा अलैहिस्सलाम को और बहुत से जादूगर लोग आते, वो लकड़ी फेंकते सांप बनती, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी लकड़ी फेंकते और असली सांप बन जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, उनने वेजिटेबल किंगडम लकड़ी को जानवर भी बनाया। सिर्फ जान नहीं डाली, ही चेंज फ्रॉम अ वेजिटेबल किंगडम टू एनिमल किंगडम। वो ज्यादा बड़ा मौजूद है। सिर्फ मुर्दे में जान नहीं डाली, मुर्दे में जान डालने के अलावा लकड़ी मतलब झाड़ को जानवर बनाया, सांप बनाया, वो और बड़ा मौजूद है। तो क्या आप मानेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम से बड़े? तो वो कहेंगे नहीं। और ये कुरान में भी इसका जिक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी और वो असदा बन गया। चौथा सवाल, क्या ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर गए तो कौन बड़ा? कुरान में जिक्र है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158 में कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा उठाया क्योंकि वो एक वाहिद पैगंबर थे, वाहिद नबी थे अल्लाह सुब्हानहू तआला के, जिनके लोगों ने अक्सर लोगों ने समझा कि उनने खुदा बनने का दावा किया। कोई भी पैगंबर के लोगों ने ये नहीं समझा कि वो पैगंबर अपने आप को खुदा कह रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम एक वाहिद अल्लाह के नबी थे जिनके लोगों ने समझा कि उनने वहदानियत की दावत की, उनने कहा कि मैं खुदा था। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें जिंदा उठाया ताकि वो वापस आएंगे। क़यामत के पहले अल्लाह ताला कहते हैं कुरान मजीद में कि क़यामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम फिर से आएंगे। वो आके हमें कुछ नई चीज़ नहीं सिखाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3 में क्या ये दीन कंप्लीट है, मुकम्मल हो चुका है। इसके बाद कुछ चीज़ नहीं आएंगी, कुछ चीज़ निकाली नहीं जाएंगी। दीन अपना मुकम्मल हो चुका है। ईसा अलैहिस्सलाम हमें कुछ नई चीज़ नहीं सिखाएंगे, वो आएंगे क्रिश्चियन लोग के लिए, ईसाई लोग को कहने के लिए कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा खुदा हूँ। और कुरान में इसका जिक्र है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116 में ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप मेरे लिए शहादत दो कि मैंने कभी भी नहीं उनसे कहा कि मेरी इबादत करो। मैंने कहा उब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, रब्बी व रब्बुकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है। तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा उठाया। तो कि जब वो वापस से आएंगे ईसाई लोग को कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं खुदा कहा। और ये जिक्र सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है। अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में, उसमें कहते ऑन that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. उस दिन जब वो वापस आएंगे लोग कहेंगे ए खुदा हमने आपके नाम पे बहुत से मौजूदा किए। तो ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे आप गुनहगार कौम, आप यहां से निकल जाओ, मैं आपको जानता भी नहीं हूं। मतलब ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे जब वापस आएंगे ईसाई लोग से कहेंगे कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मैंने कभी भी नहीं कहा कि आप मेरी इबादत करो। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। आखिरी सवाल कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालिदा थे, ईसा अलैहिस्सलाम के वालिदा थे लेकिन वालिद नहीं, तो कौन बड़ा? वालिद नहीं थे तो वालिद कौन था? अल्लाह सुब्हानहू। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह है। इसका जवाब दिया गया कुरान मजीद में। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 59 में इन्न मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक मिन तुराब सुम्मा क़ाला लहु कुन फयकुन। ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह सुब्हानहू तआला के नज़दीक
آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا, مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھی, والدہ بھی نہیں تھی, کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے, تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4, اس کا نام ہے کنگ میلکیسیڈیک, کنگ آف سیلم, جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی, اس کا ختم نہیں تھا, اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. Dr. Saab, there's a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you quote the Bible in which name of prophet has been recited? سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوٹ کیوں کرتے, بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے؟ اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%, 5%, 10% سچائی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتہ ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز, اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے, تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ, ہم نے اسے فیمس کیا, راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی, کچھ حدیث کوٹ کی, اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچین لوگ, عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو میں کہتا ہوں اچھا ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا, ٹھیک ہے, تو آپ اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ ویلا کلمۃ سواء بین بینکم, جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے, میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکساں ہے وہ تو ہم پہلا مانے. جو ڈفرنس ہے, جو اختلاف ہے بائبل کے اندر, کتنے غلط چیز لکھے ہے, زنا لکھا ہے, اس پہ ہم مانتے ہیں, اس کو بازو رکھو. جو یکساں ہے وہ تو ہم مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے, خدا نے, وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے, وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے, تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے, تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم, آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے, جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے, وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے, اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی اپنے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے, ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے, یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی, لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ ون اجل کتاب, ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی, ہر وقت ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے, جیسا میں کہا توراۃ, زبور, انجیل, فرقان, لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی. تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, اللہ عالم. ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے. لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے, لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے, وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے, ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے
یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ہو سکتا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے, ہو سکتا ہے, لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے, مان لو بحث کے لیے, میں نہیں کہتا ہوں ہے, ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی, نام سے صرف 4 ہمیں پتہ ہے, کئی پیغمبر بھیجے, نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے, لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی, سارے عالم کے لیے نہیں. اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے. جتنے بھی کتاب, انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی, سارے عالم کے لیے نہیں, اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے, تا قیامت تک نہیں. تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے, مان لو بحث کے طور پہ, تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان لوگ کے لیے تھی, آج کے لوگ کے لیے نہیں. آج کے لیے جو بھی انسان ہے, بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے, امریکہ میں رہ رہا ہے, پاکستان میں رہ رہا ہے, کیا کینیڈا میں, کیا سنگاپور میں, اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ, قرآن مجید, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم.